الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سچ کے حوالے سے چند ایک باتیں کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچ کا تعلق شاید صرف زبان سے ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ سچ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کا تعلق آپ کی زبان سے بھی ہے کہ جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہو۔ یہ زبان کا سچ ہے۔ سچ کی ایک دوسری بڑی اہم قسم یہ ہے کہ جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں بھی وہی ہو۔ اگر آپ اپنی زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں مقصد کوئی اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں اور آپ کے باطن میں کچھ اور ہے، تو یہ بدترین جھوٹ ہے۔ ایک اعرابی آیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام ظاہر ہے اس نے اسلام قبول کیا، جہاد ہوا، مال غنیمت میں اس کا حصہ بنا، آپ نے اس کا حصہ علیحدہ کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا ما علی ھذا اتبعتک، میں نے یہ مال بتا لینے کے لیے تو جہاد نہیں کیا تھا۔ حالانکہ مال غنیمت مجاہدین کے لیے امیر جب تقسیم کرتا ہے تو حلال ہوتا ہے، لے سکتا تھا وہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تصدیق کر رہے تھے، لیکن اس کا ایک اپنا معاملہ تھا، اپنی سوچ تھی کہ لگا میں نے اس مقصد کے لیے تو نہیں جہاد کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ لگا میں تو اس لیے اللہ کی راہ میں نکلا تھا، ان ارما ہاہنا فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں نکلوں، دشمن کا تیر آئے یہاں میری گردن پہ لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میں تو اس لیے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے، ان تصدق اللہ یصدق، اگر واقعتاً تم سچ کہہ رہے، سچ، اگر واقعی تم سچ کہہ رہے، یعنی جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو تمہارے دل میں بھی یہی ہے، یصدق، تو اللہ بھی تمہارے اس سچ کو ثابت کر دے گا۔ میدان سجا، وہ صحابی میدان میں اترا اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ انگلی سے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اسی جگہ پہ تیر لگا ہوا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے جنازے میں یہ خصوصی دعا کی، اللہم ان ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑا تھا اور تیری خاطر تیری راہ کے اندر یہ تیرے پاس آیا ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اور میں تیرا پیغمبر اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو سچ کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے
اور سچ کا تعلق انسان کی نیت سے بھی ہے، دل سے بھی ہے۔ اگر وہ زبان سے تو سچی بات ہی کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں کچھ اور ہے، وہ چاہتا کچھ اور ہے، بات سچی کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں ان کی لڑائی ہو، بات سچی کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں مقصد کوئی اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، نیت کچھ اور ہے، تو نیت کا جھوٹا انسان ہے اور نیت کا کھوٹا انسان ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دین اسلام کے اندر جو سچ کا تصور ہے، اس جیسا تصور ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، کسی اخلاقی تعلیم کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ زبان کے سچ کو جانچنے کے پھر بھی ہمارے پاس پیمانے ہوتے ہیں، لیکن دل کو جھانک کے دیکھنا یہ صرف اسی ہستی کا کام ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے رازوں اور بیدوں کو جاننے والا ہے۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے سن لیجئے اور ایک آیت بھی سن لیجئے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت مزید نکھر جائے کہ سچ کا تعلق صرف زبان ہی سے نہیں ہے، آپ کے دل اور آپ کی نیت اور آپ کے مقصد کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ولیکن لیکن جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے میرے ساتھ مل کے، منافقین نے بات سچی کی ہے کہ نہیں؟ سچی کی ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بات تو سچی کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں اس پہ یقین نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ حقیقت پختہ نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کس لحاظ سے جھوٹے ہیں؟ بات تو سچی کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم، ایک مجاہد، ایک سخی۔ مشہور حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھیں گے کیا کیا، مجاہد سے پوچھیں گے کیا کیا، سخی سے پوچھیں گے کیا کیا، اور وہ بتائے گا کہ میں نے ایسے ایسے قرآن کی خدمت کی، وہ کہے گا میں نے ایسے ایسے تیری راہ میں جہاد کیا، اور سخی کہے گا میں نے ایسے ایسے تیری راہ کے اندر بڑی سخاوتیں کی۔ تو اللہ تعالی جو الفاظ وہاں ان تینوں سے کہیں گے، اللہ کہے گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کیا نہیں ہوگا، عالم نے اپنے حصے کا کام کیا ہوگا، مجاہد نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہوگی، سخی نے اللہ کی راہ میں سخاوت کی ہوگی، لیکن اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کس لحاظ سے جھوٹ بولتا ہے؟ تو جھوٹا کس لحاظ سے ہے؟ اس لحاظ سے کہ تو دین کا کام کر رہا تھا لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھے، تو جہاد تو کر رہا تھا اور وہ میرے دین کا کام ہے، لیکن تیری نیت یہ تھی لوگ کہیں بڑا بہادر اور جری ہے، اور تو سخاوت کر رہا تھا لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کوئی بڑا سخی ہے۔ تینوں سے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو ان کا جھوٹ کیا تھا؟ نیت کا جھوٹ تھا۔ کام انہوں نے کیے تھے لیکن نیت کے کھوٹے تھے۔
تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا افتتاح ان 3 لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہمارے دین میں آج کی اس نشست میں اور درس قرآن و حدیث میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ سچائی ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے اور دین کے اندر اس کا اتنا گہرا تصور ہے کہ سچ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے سچ بات کہیں، سچ میں یہ چیز بھی شامل ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہوں آپ کے دل میں بھی وہی ہو۔ اگر آپ زبان سے واقعی ٹھیک بات کہہ رہے ہو، سچی بات کہہ رہے ہو، لیکن آپ کا مقصد کوئی غلط ہو، کوئی اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، نیت میں کوئی کھوٹ ہو، تو وہ ہستی جو سینوں کے رازوں کو جاننے والا رب کریم ہے اس کے نزدیک آپ جھوٹے ہیں، بے شک پوری دنیا آپ کو سچا کہتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرما دے۔ سچ بولنا اور سچ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ایک بہت ہی عظیم صفت ہے اور بہت ہی عظیم الشان ایک کوالٹی ہے اور خصوصیت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الصدیقین میں شامل فرمائے، اولئک هم الصادقون میں شامل فرمائے، جو اللہ کے نزدیک سچے لوگ ہوتے ہیں ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔